چنانچہ عاشورہ کے دن کی بہت ساری خصوصیتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اور عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش اور کرسی، آسمان اور زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی عاشورہ کے دن انہیں آگ سے نجات ملی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ ماہ محرم کے بے شمار فضائل اور خصوصیتیں ہیں۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، جس تکلیف میں حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک مبتلا رہے۔ اللہ رب العزت نے اسی عاشورہ کے دن ان کی تکلیف کو رفع کیا۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی عاشورہ کے دن نازل ہوئی، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو یہ تھے عاشورہ کے دن کے فضائل، جن سے ہم کو اس دن کی اہمیت اور قدر و منزلت اور عظمت و رفعت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب اس دن کا روزہ رکھیں اور اس دن کی تعظیم اور تکریم کریں۔ تعظیم و تکریم یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں، روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔